صحیح عقیدہ ایمان لا کے سلفی بنتے ہی رشتے ناتے کٹ ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو گئے، باپ باپ نہیں، ماں ماں نہیں، کزن کزن نہیں، اب وہ نہیں رہے، اب ہمیں ہر چیز کا پوچھنا پڑے گا، میں اس کا کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، اٹھ سکتا ہوں، سلام کر سکتا ہوں، اس طرح تھوڑی ہو جاتے ہیں لوگ. جو بھی بہت سارے لوگ جو ہے کم علمی سمجھتے ہیں پتہ نہیں سلفی ہو گیا، کوئی اور مخلوق بن گیا، کوئی جنونی ہے، دیوانے ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں. اس طرح نہیں ہے. کیا وہاں جانا صحیح ہے رشتہ داروں کے یہاں جہاں شادی میں یعنی فری مکسنگ ہو، مرد عورتوں کا اختلاط ہے، منکرات ہیں مثلاً وہاں پر غیر شرعی چیزیں، ایسی مجالس میں نہیں جانا چاہیے. لیکن رشتے ناتے توڑنے بھی نہیں چاہیے. رشتے ناتے جوڑنا چاہے برے لوگ ہی کیوں نہ ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے. برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی دعوت سننے کے لائق بنے گے. صبر کرنا ہوتا ہے. حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا، فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی خاطر اگر میرے نہیں ہو، جس طرح یہاں لکھا ہے سلفی ہی نہیں ہے، تو صرف سلفی تو نہیں، کفار بھی ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، کافر مشرک بد عقیدہ، تو ان سے دنیاوی وصائب فی دنیا معروف ہے، دنیا میں معروف طریقے سے چلو ان کے ساتھ. تمہارے دین کو نقصان پہنچا رہے ہوں، زیادہ خطرہ خدشہ ہو، تو اور انسان اپنے طور پہ جانتا ہے کتنا ملنا ہے کتنا نہیں، رسمی طور پہ ملنا ہے. اختلاط سے بچ سکتے ہیں، جا کر الگ بیٹھ جائیں یا نصیحت کریں، یا اس طریقے سے مختلف صورتحال وہ استعمال کر کے رشتے سے برقرار رکھ سکتا ہے. جس طرح فرمایا ان علی فلان لئی سادی بھی اولیاء، تم لوگ میرے دلی جو دلی دوست نہیں ہو، اپنے اشاروں کو کہا، لیکن میں تر رکھوں گا اپنے رشتوں کو، یعنی جوڑے رکھوں گا بھی بلا لہا اگر تم لوگ بھی رکھو گے. تو اس طریقے سے ہیں رشتہ داروں کا معاملہ ہم لوگوں سے الگ ہیں. ہم سلفی ہیں، ہم اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں. تو آپ سوچیں گے رشتہ داروں کے اوپر بھی بالکل ایسے ہی فٹ ہوتا ہے، نہیں. ان کا معاملہ تھوڑا الگ ہوتا ہے. رشتہ دار کا، پڑوسی کا، وہ عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، ان کے سامنے بیٹھ کے نہیں کر رہے، الگ سے اسے نصیحت کی جا رہی ہے، صبر کیا جا رہا ہے، اس سے معاملات چل رہے ہیں. تو ان دونوں فرق ہے. یہاں وہ واقعی اسی لیول کا پہنچ کے بائیکاٹ کرنا زیادہ فائدہ ہے، سیلب ہونا فائدہ ہے. مجھے یا میرے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے، میں جو ہے کچھ نہیں کر سکتا اس کے تعلق سے. تو بہت سے ایسے پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے. ان سب میں بنیاد یہ ہوگی کہ آپ واقعی کوشش کیے، آپ نے خیر خواہی چاہیے. نوح علیہ السلام کو دیکھیں، کہا صبح شام اعلانیہ خفیہ 950 سال تک بلاتے رہے، صبر کرتے رہیں. تو اتنی جلدی ہم ہار مان لیتے ہیں. یہاں جو ہے سختی سے پیش آتے ہیں کافر مشرک بدعتی، جاؤ دفاع ہو جاؤ، اس طریقے سے وہ شروع میں ہی سمجھتے ہیں اتنے سخت اور برے ہیں، اپنے علاوہ سب کو یہ سمجھتے ہیں، تو وہ ہماری بات سنتے ہی نہیں. ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں. صحیح عقیدہ ایمان لا کے سلفی بنتے ہی رشتے ناتے کٹ ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو گئے، باپ باپ نہیں، ماں ماں نہیں، کزن کزن نہیں، اب وہ نہیں رہے، اب ہمیں ہر چیز کا پوچھنا پڑے گا، میں اس کا کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، اٹھ سکتا ہوں، سلام کر سکتا ہوں. اس طرح تھوڑی ہو جاتے ہیں لوگ. جو بھی بہت سارے لوگ جو ہے کم علمی سمجھتے ہیں پتہ نہیں سلفی ہو گیا، کوئی اور مخلوق بن گیا، کوئی جنونی ہے، دیوانے ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں. اس طرح نہیں ہے. بلکہ یہ جو ہے پیار محبت سے اور اچھے اعلیٰ اخلاق سے، صبر تحمل کے ساتھ ان کے آپ دل جیت لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آخر وقت تک اپنے چاچا ابو طالب کے لیے کوشش کرتے رہیں. پتھر کھایا آپ نے، طائف میں لہو لہان ہو گیا آپ کا جسم وغیرہ، خون سے بھر گئے جوتے، پھر بھی کہا کہ انہیں چھوڑ دو، نہیں ان کے خلاف بدعا کردہ، ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں جو ایک اللہ کی بات کریں، شرک نہ کریں. تو یہ کوئی آسان راستہ تو نہیں ہے. جبھی تو وہ بتاتے ہیں دین کے، یعنی جو خسارے سے نجات پانے والے جو لوگ ہیں، جو ہمارا کوئی انسان چاہتا ہے خسارے سے بچ جائے، نقصان سے، تو وہ ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے یعنی دعوت دے کے صبر کرتے ہیں. صبر کہاں سے آ گیا؟ دعوت کر رہے ہیں. تو اس میں صبر اس لیے کہ تکلیف دہ جو ہے مراحل ہیں اپنوں کی طرف سے بھی، یعنی فرمایا کہ اپنے کی طرف سے بھی سنو گے اور غیروں کی طرف سے بھی تمہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو صبر کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. برائی کا بہتر ہے، جس طرح فرمایا کہ ادفع باللتی احسن، کہ تمہارے ساتھ کوئی جس طرح سلوک کر رہا ہے، تم نے اچھے طریقے سے اگر اسے ٹالا، اس سے برتاؤ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم میں اور جس میں دشمنی ہے تمہارا قریبی گرم جوش دوست بن جائے گا. لیکن فرما دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حظٍّ عَظِيمٍ. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا سوائے جو بڑے نصیب والے ہوں، اللہ جنہیں یہ توفیق دے صبر کی، ورنہ یہ کرنا مشکل ہوتا ہے.